اپنے چینل پر آنے والے نئے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں جس مشہور بدماش کا ذکر کروں گا اس کا نام ہے ریاض جٹ۔ ریاض جٹ 2010 میں پنجاب کے ٹاپ 10 بدماشوں کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر تھا اور اس کے سر کی قیمت 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ تھی۔ یہ اس دور میں ایک برانڈ کا نام تھا۔ ریاض جٹ کا تعلق تحصیل سمدی پنجاب سے تھا۔ مزید کہانی شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اس کے علاوہ آپ بھائیوں میں سے کے پاس بھی کسی بھی مشہور علاقے کے بدماش یا ڈون کی سٹوری ہو جو حقیقت پر مبنی ہو تو اپنا نمبر کمنٹ میں دے دیں، میں آپ سے رابطہ کر کے تفصیلات لے لوں گا۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ریاض جٹ مالی حساب سے مڈل کلاس فیملی سے تھا اور اس کا باپ ایک ذمہ دار تھا۔ ان کی کل 2 ایکڑ کے قریب زمین تھی اور یہ پولیس میں بطور انسپکٹر اس دور میں کام کرتا تھا۔ 2004 میں یہ بھاولپور میں تعینات ہوا اور اس وقت کے بھاولپور کے ایک MNA نے اپنے ایک دشمن کے خلاف جعلی مقدمہ درج کرنے کے لیے ریاض جٹ کو جب فون کیا تو ریاض جٹ نے صاف انکار کر دیا۔ اس انکار کرنے کے بعد جب یہ معاملہ CPO بھاولپور کے پاس پہنچا تو سیاسی پریشر کی وجہ سے اس وقت کے CPO خالد شمیم نے ریاض جٹ کو نوکری سے برخاست کر کے اس کے خلاف ایک کمیٹی بنائی اور بعد میں جعلی رپورٹ بنوا کر ریاض جٹ کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ ریاض جٹ کو اس بات کا بہت دکھ تھا۔ ریاض جٹ کے مالی حالات بھی اچھے نہ تھے۔ اس کے کزن عدنان جٹ سے لی گئی انفارمیشن کے مطابق ریاض جٹ پولیس سے نکلنے کے بعد چوری ڈکیتی جیسی وارداتوں میں مصروف ہو گیا اور اس نے یہ جرائم کی دنیا کا راستہ اختیار کر لیا۔ 2005 تک اس پر چوری ڈکیتی منشیات اور قتل سمیت 52 کے قریب مقدمات درج تھے جس کی وجہ سے یہ مفرور ہو گیا۔ لی گئی انفارمیشن کے مطابق ریاض جٹ کے ایک دوست عظیم بھٹی نے اسے فون کر کے تانے دینا شروع کر دیے کہ تمہیں پولیس نے محکمے سے نکال دیا اور تمہاری بات کسی نے نہ سنی۔ یہ بات ریاض جٹ کے دل پر گہری کر گئی۔ 2006 میں خالد شمیم CPO ریٹائرڈ ہو گیا جس نے اسے پولیس محکمے سے نکالا تھا۔ اس کے ریٹائرڈ ہونے کے بعد ہی ریاض جٹ نے اسے اور اس کے 2 بیٹوں کو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اندر قتل کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد اس کے خلاف قتل کے مقدمات درج کر دیے گئے۔ 2007 میں پولیس نے اسے ساہیوال سے گرفتار کیا لیکن تھانے جاتے وقت پولیس کی گاڑی کے اندر موجود ایک پولیس والے سے گن چھین کر ریاض جٹ نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ اس فائرنگ میں 4 پولیس والے قتل ہوئے۔ ریاض جٹ دوبارہ فرار ہو گیا۔ اس کی مفروری کے بعد پولیس نے اس کے بڑے بیٹے عالمگیر جٹ کو گرفتار کر لیا اور جیل کے اندر تشدد کر کے اسے قتل کر دیا۔ پولیس کا اندازہ تھا کہ عالمگیر جٹ کو اپنے باپ ریاض جٹ کی مفروری کا علم ہے اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ ریاض جٹ کہاں ہے۔ ریاض جٹ کا چھوٹا بیٹا جب بڑے بھائی کو دفنانے کے بعد گھر جا رہا تھا تو وہ بھی حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ اس واقعہ نے ریاض جٹ کی کمر توڑ دی۔ کہا جاتا ہے کہ ریاض جٹ نے اس کے بعد حیوانیت کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پنجاب کے مختلف شہروں میں منشیات فروشی کا کام شروع کر دیا۔ اس نے پولیس سے نفرت کی وجہ سے مختلف چھوٹے شہروں میں پولیس کی چوکیوں پر حملے کرنا بھی شروع کر دیے۔ اس نے تقریباً پولیس کی مختلف چوکیوں پر 26 سے زائد حملے کیے اور ان حملوں میں 29 کے قریب پولیس والوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد پولیس نے اسے ایک دہشت گرد قرار دیا اور اس کے خلاف کئی آپریشن کیے اور بالآخر 2008 میں اسے دوبارہ ملتان سے گرفتار کر لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت اس کا چھوٹا بھائی نظام جٹ دبئی میں کام کرتا تھا جو ایک درزی تھا اور بعد میں غیر قانونی کام کیے اور جرائم کی دنیا میں داخل ہو گیا۔ نظام جٹ دبئی میں تب
داؤد ابراہیم انڈر ورلڈ کی کمپنی ڈی ایم میں جوائن کر چکا تھا اور یہ کمپنی اپنے ملازمین کو ہر طرح کی سپورٹ کرتی تھی۔ اس کمپنی نے ریاض جٹ کو دبئی حکومت کی مدد سے پاکستانی جیل سے نکلوایا اور بعد میں یہ بھی دبئی چلا گیا۔ ریاض جٹ کے کزن نے اسے اپنی کمپنی میں سیکیورٹی کی نوکری پر لگوایا، لیکن اس نے زیادہ عرصہ یہ کام نہ کیا اور دبئی میں منشیات کی اسمگلنگ شروع کر دی۔ دبئی میں اس نے اپنا ایک الگ گروپ بنایا جس میں انڈین، چینی، پاکستانی لوگ شامل تھے۔ اس گروپ نے منشیات کا دھندہ نہ صرف دبئی بلکہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور افغانستان تک بھی کیا۔ جب ان پر انٹرنیشنل طاقتوں نے اثر بڑھایا تو انہوں نے یہ دھندا چھوڑ دیا اور ریاض جٹ پاکستان آ گیا۔ اس نے لاہور میں کپڑے کا کام شروع کیا اور اسی دوران اس کی دوستی اس وقت بابر بٹ لکھوڈیریا سے ہوئی جب وہ اس کی دکان سے کپڑے خریدنے آیا۔ ان کی دوستی وقت کے ساتھ گہری ہوتی گئی۔ لکھوڈیریا نے ریاض جٹ سے 2 قتل بھی کروائے۔ یہ قتل نورہ کشمیری گروپ کے تھے۔ ریاض جٹ کے قتل کرنے کے بعد کشمیری گروپ نے لکھوڈیریا کو بھی قتل کروا دیا۔ نورہ کشمیری نے یہ قتل ایک جٹ نامی بدماش اصغر جٹ سے کروایا تھا۔ اصغر جٹ کا اس وقت لاہور میں بھی ایک بہت بڑا گروپ تھا، لیکن یہ گجرات کا رہنے والا تھا۔ اس کے بعد ریاض جٹ اور اصغر جٹ کی دشمنی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ریاض جٹ نے اصغر جٹ پر کئی حملے کیے لیکن وہ محفوظ رہا اور اس حملے کے الزام میں پولیس نے ریاض جٹ کو گرفتار کر لیا۔ اصغر جٹ کا بہت زیادہ سیاسی اثر رسوخ بھی تھا اور اس کا بھائی اس دور میں MP تھا۔ ریاض جٹ کو جو پیشی پر عدالت لے جایا گیا تو راستے میں اس کے کزن سہیل جٹ نے ایک بار پھر پولیس کی گاڑی پر حملہ کر دیا، جس میں 2 پولیس اہلکار قتل ہوئے اور ریاض جٹ کو مفرور کروا کر غائب ہو گیا۔ ریاض جٹ نے صرف 11 دن بعد ہی اس واقعہ کے اصغر جٹ اور اس کے بھائی صفدر جٹ، احسان جٹ اور تصور جٹ جو MP تھا، ان سب کو ایک شادی کی تقریب سے واپسی پر آتے ہوئے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد فرار ہو گیا۔ ریاض جٹ کا خوف پورے لاہور شہر میں تھا۔ بہت سے گروپوں نے اس کے گروپ میں شمولیت اختیار کر لی۔ اصغر جٹ کے باپ نے اپنے بیٹوں کا بدلہ لینے کے لیے ریاض جٹ پر بھی کئی حملے کروائے، لیکن ریاض جٹ خوش قسمتی سے محفوظ رہا۔ ریاض جٹ پر پولیس کی طرف سے درجنوں ریڈز کی گئی لیکن یہ پولیس کے ہاتھ نہ آیا اور فرار رہا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اس وقت کے ایک DSP کے گھر میں پناہ لی ہوئی تھی۔ یہ DSP ریاض جٹ کا سوتیلا بھائی تھا کیونکہ اس کے باپ کی 2 شادیاں تھیں۔ لیکن جب IG پنجاب نے ریاض جٹ کے سر کی قیمت مقرر کی اور اس میں اضافہ کیا تو اس سوتیلے بھائی نے پیسوں کے لالچ میں ریاض جٹ کو اپنے گھر رات کے وقت سوتے ہوئے گولی مار کر قتل کر دیا۔ یوں اس کی زندگی کا باب بند ہو گیا۔ آج کل ریاض جٹ کے کزن ہمایوں جٹ کی دشمنی گجرات میں چل رہی ہے اور ان کی دشمنی ایک گجر گروپ سے ہے۔ ان کی دشمنی کی وجہ 2 مربع زمین ہے۔ اس دشمنی میں بھی اب تک 2 لوگ قتل ہو چکے ہیں۔ میری تمام ماں باپ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش پر خاص توجہ دیں اور ان پر نظر رکھیں اور ان کو غلط لوگوں سے دور رکھیں۔